سن لے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں تم مردہ گمان نہیں کر سکتے، بلکہ مردہ گمان کرنا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ تو پیارے، ہمارا حسین زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پس فرق اتنا ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے لیے دعائیں کرنے نہیں گئے تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں یہ دعا کرنے نہیں گئے اللہ آسمان سے بارش ہو تاکہ میرے بچے پانی سے سیراب ہو جائیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں یہ دعا کرنے نہیں گئے کہ اللہ یہ دریا ہمارے خیموں تک آ جائے۔ پیارے، اگر امام حسین دعا کر دیتے یقیناً آسمان سے پانی نازل ہوتا، اگر امام حسین دعا کرتے یقیناً دریا ان کے خیموں تک پہنچ جاتا، لیکن امام حسین دعائیں نہیں بلکہ امام حسین تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔ بس دو باتیں میں تو سناتا چلوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے لگے ہوئے ہیں، امام حسین نے خیموں کے ارد گرد آگ کی خندق کھود رکھی ہے۔ خندق مطلب گڈھے کھود لیے، اس کے اندر آگ بھڑکا دی تاکہ کوئی یزیدی اچانک حملہ نہ کر دے۔ ایک یزیدی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور کہا اے حسین، تم نے آخرت کی آگ سے پہلے دنیا ہی کے اندر آگ جلا رکھی ہے، یقیناً تم جہنم میں جاؤ گے، دنیا میں تو جلو گی، آخرت میں بھی جہنم میں جاؤ گے۔ امام حسین نے فرمایا اے یزیدی یہ سمجھتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ سن لے، میں نواسہ رسول ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہوں۔ میرے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا وہ داخل جنت ہوگا۔ پیارے، امام حسین اسے کہتے ہیں، لیکن بدبخت کہتا ہے حسین تم جہنم میں جاؤ گے۔ معاذ اللہ، امام حسین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، امام حسین کو جلال آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل، اس بدبخت نے میرے دل کو دکھایا، اس بدبخت نے میرے دل کو دکھایا، اللہ اسے فوراً سزا دے۔ اللہ اکبر! اچانک کیا ہوتا ہے، جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس کا گھوڑا بدکتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، اس گھوڑے کا پیر سوراخ کے اندر جاتا ہے، سوراخ کے اندر جانے کی وجہ سے وہ گھوڑے کے اوپر سے بدبخت کیا ہے نیچے گرتا ہے اور اس آگ کی خندق کے اندر جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کی کرامت کو دیکھا، امام حسین کی گستاخی اس نے کی، لیکن امام حسین نے بد دعا فرمائی تو فوراً جل کر بھسم ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک بدبخت آتا ہے اور کہتا ہے امام حسین تم کیا ہے جنت میں کیا جاؤ گے، تم تو باغی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ عز و جل اس بدبخت کو فوراً انجام کو پہنچا۔ اچانک اسے حاجت پیش آتی ہے، استنجے کی حاجت پیش آتی ہے، استنجے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی استنجے کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، فوراً ایک زہریلا بچھو اس کی شرمگاہ میں ڈس لیتا ہے۔ جیسے بچھو ڈستا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے، آہو بھکا کرنے لگتا ہے، یزیدیوں کے پاس جاتا ہے، میری جان بچاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری جان بچاؤ، کوئی علاج کرو۔ لیکن اس بچھو کا علاج کچھ نہ تھا، وہ بدبخت بچھو کے زہر سے تڑپ تڑپ کر فوراً مر جاتا ہے۔ تو پیارے کیا پتہ لگا، امام حسین اگر بد دعا کر دیتے یزیدی ہلاک ہو جاتے، امام حسین بد دعا کر دیتے یزید خود ہلاک ہو جاتا۔ تو امام حسین وہاں پر پانی کی دعا مانگنے نہیں، نہر فرات کو بلانے نہیں، نہ کسی کے لیے بد دعائیں کرنے، بلکہ امام حسین تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔ واقعے سے کیا پتہ لگا، امام حسین نے دو لوگوں کے لیے بد دعا کی، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، وہ دونوں لوگ اللہ پاک نے ایک کو تو جلا کر بھسم کر دیا اور دوسرے کو ذلت و خواری والی موت دی۔ تو کیا پتہ لگا امام حسین اگر دعا کرتے تو یقیناً ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ تو امام حسین کو کمزور نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توب الی اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔